الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ جنت کی حسین و جمیل اور پیاری وادیوں کی سیر فرماتے ہوئے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جسے بیضخ کہا جاتا ہے۔ اس پر موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے تھے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا، یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ انہوں نے آپ نے رب عز و جل سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی اور رب تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پھر وہ حوریں کہنے لگی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ناگواری و نفرت کا باعث نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا، کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی والدین کو برا کہنے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت، مساجد سے محبت اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا، یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں۔ اس روایت میں اس بات کی ترغیب موجود ہے کہ انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، نشہ بازی، جوا وغیرہ کسی بھی ایسے فعل کا ہرگز مرتکب نہ ہو جو اس کے والدین کے لیے طعن و تشنیع اور بے عزتی کا باعث بنے، اور حشر کے روز خود اسے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ معراج کی شب تاجدار کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جو ایک دن کاشت کرتے اور اگلے دن فصل کاٹتے تھے۔ جب بھی وہ فصل کاٹتے تو وہ پہلے کی طرح لوٹ آتی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں میں 700 گنا تک اضافہ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ خرچ کیا اللہ عز و جل اس کا انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی رات زمین و آسمان کی سیر کے دوران پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مطیع و فرما بردار بندوں پر ہونے والے انعامات الہی کا مشاہدہ فرمایا، تو نافرمانوں کو قہر الہی میں گرفتار بھی دیکھا، جو اپنے گناہوں کی پاداش سزا میں انتہائی دردناک عذابوں میں مبتلا تھے۔ ان تمام عذابوں میں سے چند عذاب غیبت کے بھی تھے، جیسا کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے، اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں دیکھا تو وہاں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی شب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کی دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ خجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے، یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا اور جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی عزت خراب کرتے تھے، یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کرنے کا انجام کس قدر تباہ کن ہے۔ بروز قیامت غیبت کرنے والے کو کیسے کیسے دردناک عذابوں کا سامنا ہوگا، اس کا تصور ہی لذات دینے کے لیے کافی ہے۔ غور کیجئے، اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور ان میں سے کوئی دردناک عذاب مسلط کر دیا گیا تو کیوں کر برداشت کر سکیں گے۔ اس لیے غیبتوں، چغلیوں اور دیگر گناہوں بڑی باتوں سے رشتہ توڑ کر حمد و نعت سے رشتہ جوڑیں۔ ہر لمحہ ہر گھڑی یاد الہی میں مگن رہے اور پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام کے پھول نچھاور کیجیے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفت سے تو بچا یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کی طرح سود خوری بھی انتہائی مہلک اور جان لیوا بیماری ہے جو انسان کے دل میں خیر خواہی مسلم کا جذبہ مردہ کر دیتی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ان میں وہ لوگ بھی تھے جو سود خوری کے سبب عذاب میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ سود خور ہوسی ہوتا ہے کہ کھاتا تھوڑا ہے، حرص و ہوس زیادہ کرتا ہے، اس لیے ان کے پیٹ واقع کوٹھریوں کی طرح ہوں گے۔ لوگوں کے مال جو ظلماً وصول کیے تھے وہ سام بچھو کی شکل میں نامدار ہوں گے۔ آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھو سے بڑھ جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ رب عز و جل کی پناہ۔ ان روایات سے ان لوگوں کو درس عبرت لینا چاہیے جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اگر اس نافرمانی کے سبب خدائے ذوالجلال ناراض ہو گیا، بروز حشر سود خوروں کے ان دردناک عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا، پیٹ میں سانپ اور بچھو بھر دیے گئے تو کیا بنے گا؟ اس وقت یہ سودی نفع کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ دنیا کے حقیر اور عارضی نفع کی خاطر خود کو قبر و آخرت کے ہولناک عذاب کا حقدار ہرگز نہ ٹھہرائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔